حضرات محترم، یہ جس کو بھیجا گیا تھا، اس نے آ کر یہ جب منظر دیکھا تو 40 روپے دینے والے سے پوچھا، سارے دکاندار تو 4 روپے دینے کے لیے تیار نہیں اور تو نے بھی 6 کا ریٹ لگا کر 40 دے دیے؟ تو اس دکاندار نے جواب دیا، اس نے کہا آنے والے نوجوان، میں نے یہ برتن نہیں خریدا، میں نے 40 روپے میں ماں کی دعا کو خریدا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے اس دعا کے بعد رب مجھے کیا کیا عطا کرے گا؟ میں نے 40 اس لیے دیے کہ 6 کے بعد شاید پھر ضرورت پڑ جائے، اس کے بعد پھر ضرورت پڑ جائے۔ اللہ کہتا ہے تم میری مخلوق کی ضرورت پوری کرو، میں رب تمہاری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ جب کوئی ضرورت مند آ جائے اس کے کوائف نہ دیکھا کرو، اس کی آواز سنا کرو، اس کے چہرے کو پڑھا کرو، اس کی آنکھوں کی نمی دیکھا کرو۔ جمعہ پڑھنے والوں، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا کرو، اس کے سفید بالوں کو دیکھا کرو۔ رب کہتا ہے سفید بالوں والے جب ہاتھ اڑتے ہیں مجھے شرم آ جاتی ہے، میں ان کو خالی کیسے لٹا دوں۔ اے انسان، مسلمان، تو بھی ایک عقیدے کے ساتھ سفید بالوں والوں کی قدر کر۔ ربا تو بوڑھے کے خالی ہاتھ کو نہیں لٹاتا ہے تو میں بھی تیرے دیے ہوئے مال سے دیتا ہوں۔ پھر رب کہتا ہے پھر دیکھ تو صحیح، تو ککھ پتی ہوگا، میں تجھے لکھ پتی بنا دوں گا۔ معاشرے کے کام آئیے، انسانیت کے کام آئیے، خدمت خلق کیجئے، بے بس لوگوں کے لیے میدان میں اتریے۔ آج اللہ کے فضل سے یہ مجھے بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جب سیلاب آیا تو سب سے پہلے دینی مدارس کے لوگ باہر نکلے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، ماشاء اللہ تو کہہ دیجئے۔ مدارس میں تنقید تو فوراً ہوتی ہے۔ مدارس کے لوگ نکلے، علماء نکلے، ہمارے رضاکار نکلے، 4 فٹ پانی تک پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر انہوں نے اچھے مقام پر ان کو پہنچایا۔ مدارس نے اپنا مدرسے کا پڑا ہوا راشن ان لوگوں تک پہنچا دیا، بسترے نہیں تھے بسترے پہنچا دیے۔ یا اللہ دین پڑھنے والے آئے تھے، ہم نے ان کے بسترے دے دیے۔ رب نے کہا ہوگا انتظار کرو، پھر دیکھو میں کیسے تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ میں بھی اسی سوسائٹی سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے دائیں بائیں دیکھا کرو۔ سفید پوش لوگ مانگتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، گھر میں بھوک سے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں۔ آپ کو رب نے دیا ہے، ان سفید پوشوں کا خیال کیجیے، اس کے لیے آگے بڑھیے، ان کی خدمت کیجیے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر دعا کیجیے جو ان سیلابوں میں، ان حادثات میں رب کے پاس پہنچے، اللہ انہیں شہادت کا اعلیٰ رتبہ نصیب فرمائے۔ جو بے گھر ہوئے اللہ انہیں گھر عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرو بھائی جو سفید پوش ہیں، اللہ ان کی سفید پوشی پر چادر ڈالے رکھے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ میری دعا ہے آپ حضرات، میں بذات خود مستورات اپنے دلوں میں جو نیک حاجتیں اور دعائیں لے کر آئے ہیں، اللہ قرآن کے صدقے میں، اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں سب کے دلوں کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پھر دعا کریں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ہم میں سے ہمارے آئزہ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جملہ نمازی بیٹھے ہیں، ان کے جتنے آئزہ رشتہ دار ہیں، ہمارے حاجی شوکت صاحب، حافظ عبید صاحب، ارشد خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے پڑوسی، حافظ نصیر صاحب، طاہر صاحب، حکیم طاہر صاحب کی ہمشیرہ آصف بٹ صاحب، حاجی یونس صاحب، عبد الماجد صاحب، عالمگیر بٹ صاحب،
حاجی سعید صاحب قریش صاحب کے بیٹے، اسی طرح ہمارے محترم زاہد صاحب سمیت جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجئے۔ ہمارے بہت محترم ہمارے عزیز بھائی اعجاز صاحب کی عالیہ سمیت، ندیم کے والد سمیت، اللہ کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، آمین کہہ دیجئے۔ پھر دعا کیجئے جتنے مسلمان کلمہ گو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے حاجی طیب عمران کی والدہ، ڈاکٹر خواجہ بن نظامی صاحب، قاری شکیل صاحب اور جتنے کلمہ گو اس دنیا سے رحلت کر چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ